السلام علیکم، دس از سب انسپکٹر عماد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان رینجرز سندھ کے رینک اسٹرکچر اور پروموشن کرائٹیریا کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم سب انسپکٹر کی پروموشن، ڈائریکٹ انٹری نائک حوالدار کی پروموشن اور سپاہی کلرک کی پروموشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم ڈائریکٹ انٹری سب انسپکٹر کا رینک اسٹرکچر اور پروموشن کرائٹیریا ڈسکس کریں گے۔ اچھا، سندھ رینجرز میں شولڈر رینک سب انسپکٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ انٹری سب انسپکٹر سندھ رینجر میں انرول ہو جائیں گے تو آپ کا جو گریڈ ہوگا وہ BPS 13 ہوگا۔ اس کے بعد آپ سب انسپکٹر سے پروموٹ ہو کے انسپکٹر بن جائیں گے، اور جو پروموشن ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹل پروموشن ہوتی ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر آف ویکنسیز کے اوپر۔ اگر جتنی ویکنسیاں زیادہ خالی ہوں گی اتنی پروموشن فاسٹ ہوتی ہے، اگر ویکنسیاں کم خالی ہوں گی، لوگ ریٹائرڈ کم جائیں گے تو پروموشن سلو ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو کم سے کم جو عرصہ لگتا ہے وہ 4 سال ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 سال۔ اس دورانیے کے اندر بندہ سب انسپکٹر سے انسپکٹر پروموٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ انسپکٹر پروموٹ ہوں گے تو انسپکٹر رینک میں آپ کا ایک سگنیا کا اضافہ ہوگا، اور آپ کا جو گریڈ ہوگا وہ BPS 16 ہوگا۔ اچھا، جو سینئر انسپکٹر ہوگا اس کو ایک اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے رینجرز میں، جس کو SRI کہا جاتا ہے، سینئر رینجرز انسپکٹر۔ اس کا جو رینک ہوتا ہے وہ چاند تارہ اور نیچے انڈر لائن ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ انسپکٹر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے SRI کی ونگ ہیڈ کوارٹرز کے اندر۔ جس طرح آرمی کے اندر SM ہوتا ہے، اسی طرح رینجرز میں SRI ہوتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ SM پروموٹ نہیں ہوتا ہے آگے، لیکن SRI پروموٹ ہے کہ DSR بن سکتا ہے۔ اچھا، انسپکٹر کے بعد آپ کی جو نیکسٹ پروموشن ہوتی ہے وہ رینجرز میں DSR کی ہوتی ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف رینجرز۔ یہ 17 گریڈ کا افسر ہوتا ہے۔ اچھا، جو انسپکٹر سے DSR کی جو پروموشن ہے وہ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے۔ اس میں کم سے کم آپ کو 5 ایئر اور زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 ایئرس لگ سکتے ہیں آپ کو انسپکٹر سے DSR پروموٹ ہونے میں۔ اچھا، DSR کے بعد جو اگلا رینک ہوتا ہے رینجرز میں وہ SR کا ہوتا ہے۔ یہ رینک پاکستان آرمی کے میجر کے ایکول ہوتا ہے، اور اس کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ BPS 18 ہوتا ہے۔ اچھا، یہ DSR to SR جو پروموشن ہے یہ بہت سلو ہوتی ہے، کیونکہ رینجرز میں جو پروموشن ہوتا ہے وہ نمبر آف ویکنسیز کے اوپر ہوتا ہے، کہ جتنے لوگ زیادہ چلے جائیں گے، اتنی ویکنسیاں زیادہ خالی ہوں گی تو اتنے لوگ زیادہ پروموٹ ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس ویکنسیاں کم ہوں گی تو آپ کی پروموشن بھی، لوگ کم پروموٹ ہوں گے تو آپ کی پروموشن سلو ہو جائے گی، کیونکہ سینارٹی کے اوپر آپ کی پروموشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ کو DSR سے SR بننے کے لیے آپ کو 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو 12 سال بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو 15 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اچھا، SR سپرنٹینڈنٹ آف رینجرز۔ اب SR سے آپ کی جو پروموشن ہوگی وہ آپ SSR بنیں گے، جو کہ BPS 19 کے ایکول ہوگا، اور پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ کرنل کے رینک کے ایکول ہوتا ہے یہ، اور یہیں پہ سندھ رینجرز کا رینک اسٹرکچر سٹاپ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا سندھ رینجرز کے ڈائریکٹ انٹری سب انسپکٹر کا رینک اسٹرکچر اور پروموشن کرائٹیریا۔ اب ہم بات کریں گے ڈائریکٹ انٹری حوالدار اور نائک کی۔ اچھا، جو ڈائریکٹ انٹری حوالدار اور ڈائریکٹ انٹری نائک ہوتے ہیں ان کا بھی پروموشن کرائٹیریا سیم ہی ہوتا ہے۔ جو ڈائریکٹ انٹری نائک ہوتا ہے وہ 6 سے 7 سال کے اندر پروموٹ ہو کے حوالدار بنتا ہے۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر آف ویکنسیز کے اوپر، اگر ویکنسیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جلدی پروموٹ ہوگا، اگر ویکنسیاں کم ہوں گی تو وہ تھوڑا لیٹ پروموٹ ہوگا۔ اسی طرح پھر حوالدار پروموٹ ہو کے سب انسپکٹر بنتا ہے، اس کو بھی تقریباً 6 سے 7 سال لگ جاتے ہیں حوالدار ٹو SI، اور پھر سیم اسی طرح وہ SI سے انسپکٹر پروموٹ ہوں گے، اور بعض انسپکٹر سے DSR بھی بنتے ہیں۔
تو یہ پروموشن کرائٹیریا ہے ڈائریکٹ انٹری نائک اور حوالدار کا۔ اب ہم بات کریں گے سپاہی کلرک کا رینک اسٹرکچر اور پروموشن کرائٹیریا کے اوپر۔ رینجرز میں جو سپاہی جی ڈی اور سپاہی کلرک ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلا فرق تو یہ کہ جو سپاہی کلرک ہوتا ہے اس کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ جی ڈی کے سپاہی سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو سپاہی کلرک ہوتا ہے اس نے ساری زندگی جو اپنی سروس کرنی ہے وہ آفس کے اندر کرنی ہے۔ اچھا، جو کلیریکل سٹاف ہے اس کی پروموشن جی ڈی کے سٹاف سے ہٹ کر ہے، مطلب کہ جو کلیریکل سٹاف کی پروموشن ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور جو کلیریکل سٹاف ہے اس کی پروموشن جی ڈی کی پروموشن سے تیز بھی ہوتی ہے۔ جو کلیریکل سپاہی بھرتی ہوگا وہ کچھ ہی عرصے میں وہ لاس نائک بن جاتا ہے، لاس نائک کے بعد اس نے پروموٹ ہو کے نائک بننا ہوتا ہے، اس کے بعد نائک سے وہ پروموٹ ہو کے حوالدار بن جائے گا۔ تو یاد رکھیں جس طرح جی ڈی سپاہی اور سپاہی کلرک میں فرق ہے، اسی طرح جی ڈی نائک اور جو کلرک نائک ہے اس میں بھی فرق ہے، اور جی ڈی حوالدار اور کلرک حوالدار میں بھی فرق ہے۔ سپاہی سے لے کر حوالدار تک اس کو آلموسٹ 15 ایئر لگ جاتے ہیں حوالدار بننے میں۔ اس کے بعد 5 سے 6 سال کے اندر اس نے ایس آئی بننا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2-3 سال کے اندر اس نے انسپیکٹر بننا ہوتا ہے۔ اچھا، جو کلیریکل ایس آئی ہوتا ہے اس کا بھی رینک سیم ہوتا ہے، لیکن اس کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جی ڈی کے ایس آئی سے۔ جو کلیریکل ایس آئی ہوتا ہے اس کا گریڈ 14 ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسپیکٹر ہوتا ہے کلیریکل، اس کو او ایس کہا جاتا ہے، آفس سپرنٹینڈنٹ، اس کا گریڈ جی ڈی کے گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو او ایس کا گریڈ ہوگا وہ 17 ہوگا وہ انسپیکٹر، لیکن اس کا گریڈ 17 ہوگا۔ تو یہاں پہ آگے کلیریکل کی جو پروموشن ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، مطلب سٹاپ ہے جہاں پہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹریڈس ہیں ان سب کی پروموشن الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سپاہی بھرتی ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کوئی کورس کرتے ہیں، جیسا کہ اے ایم سی کا آپ کورس کرتے ہیں نرسنگ کا، تو نرسنگ والوں کی پروموشن الگ ہوگی۔ تو جتنے بھی ٹریڈس ہیں ان کی پروموشن ایز کمپیئر ٹو جی ڈی بہت ہی تیز ہے۔ تو جب آپ پروموٹ ہوں گے، آپ نرسنگ کورس کوالیفائی کر کے آئیں گے، آپ کی پروموشن ہو کے آپ لاس نائک بن جائیں گے۔ اس ٹائم پہ جو آپ کے کورس میٹ ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ ٹریننگ کی ہوگی وہ سپاہی پھر رہے ہوں گے، لیکن آپ لاس نائک ہوں گے۔ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آپ کورس کوالیفائڈ ہوں گے اور آپ کسی ٹریڈ میں گئے ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ٹریننگ کے بعد کوئی نہ کوئی اچھا سا کورس کریں تاکہ آپ لوگوں کی بھی پروموشن تیز ہو جائے۔ تو یہ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کیوریز ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔